آج میں اپنے بھائیوں سے بہت ہی دردناک خبر موصول ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خبر کو برداشت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آج دوپہر کے وقت یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب، جو وکیل صحابہ بھی تھے اور صحابہ کی صحابہ کے دفاع کے اندر بھی ہمیشہ وہ بولتے تھے، ہمیشہ کافروں سے صحابہ کا دفاع کیا اور ہمیشہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کو انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ ہمارے ملک کے ایک نامور خطیب تھے، نامور مولوی تھے اور نامور مقرر اور بیان کرنے والی شخصیت تھے۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی اور سب سے بڑی عزت اللہ نے ان کو شہادت کی عطا فرمائی۔ آج یہ خبر ہم تک پہنچی ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام دیکھنے والے بھائیوں کو، اپنے سننے والے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو اللہ کے حکم سے ان کو اللہ نے آج شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا، اور وہ شہید ہو کر صحابہ کی حفاظت کرتے ہوئے، صحابہ کے دفاع میں بات کرتے ہوئے کافروں کے ہاتھوں سے آج اللہ نے ان کو شہادت جیسا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ شہادت یہ بہت بڑا مقام ہے، اور ہم مسلمانوں کو بطور اس بات کے کہ اللہ نے مسعود الرحمن عثمانی صاحب کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، ہم اس بات کے اوپر فخر کرتے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہزاروں بار بلکہ کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے بہت ہی نامور شخصیت اور بہت ہی نامور ہمارے جو عالم دین تھے، اللہ نے ان کو شہادت جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور شہادت کا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو بہرحال اس وجہ سے افسوس بھی ہے کہ ظالموں نے اور کافروں نے ان کو ناحق آپ کو شہید کیا۔ تو بہرحال یہ دنیا کا قانون ہے، جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا، ناحق شہید کرے گا، تو پہلی تو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ، یعنی جس نے کسی بھی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تو وہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جہنم کے اندر رہنا اس کا مقدر ہے، اور یہ دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو سزائیں دیتا ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا منتظر ہے۔ جہنم کے اندر اسے جانا ہی پڑے گا، کیوں؟ اس نے کسی بھی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔ تو بہرحال اللہ نے ان سے بڑا کام لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بھی عطا فرمائی۔ انہوں نے صحابہ کی عزت اور عظمت اور مقام کے اوپر بات کی، اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرمائی۔ تو آج یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، اور صحابہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے وہ صحابہ کے بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ آج جو ہے ان کو دوپہر کے وقت کافروں نے قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے بالکل اسی طرح جس طرح مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کو ان کے چہروں پہ بھی گولیاں لگی ہوئی تھیں، اور اسی طرح ان کے باقی جو جسم ہے ان کے اوپر بھی گولیاں لگی ہوئی تھی، تو بالکل اسی طرح ظالموں نے حضرت کو بھی اسی طرح گولیوں کے اندر نہلا کر آپ کو شہید کیا۔ گولیاں ماری جو آپ کے جسم پہ بھی لگی اور آپ کے چہرے پہ بھی لگی، اور خون کے اندر جو ہے آپ نہا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بہت بڑے اور دردناک حادثے کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو جنہوں نے حضرت کو ناحق شہید کیا ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ ان کو عبرت ناک سزا بنائے، ان کے لیے عبرت ناک اللہ ان کا انجام کرے۔ کیوں؟ کوئی بھی انسان ہو، اگرچہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کو بھی بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، ناحق قتل کرنا اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا، یعنی پوری کائنات ایک بندے کے قتل میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو جو ہے نا ختم کر دیں گے اس ایک بندے کے قصاص میں، ایک بندے کی وجہ سے۔
تو بہرحال یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے کافروں نے اور ظالموں نے، جنہوں نے بھی حضرت کو شہید کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے حضرت کو شہادت دے کے اللہ نے ان کے درجات کو اور بلند کر دیا ہے، اور ان ظالموں کے لیے ان کی شہادت کی وجہ سے کہ وہ اس کا سبب بنے اور آپ کو جو ہے انہوں نے ناحق شہید کیا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انشاءاللہ ضرور ان کافروں کے لیے اللہ جہنم کے فیصلے فرمائے گا۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے یہ بات شیئر بھی کرنی تھی کہ حضرت کو آج جو ہے نا دوپہر کے وقت اسلام آباد کے اندر آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اس لیے آپ کے جو ہے نا جنازے کے اندر بھی شرکت کی جائے اور آپ کے درجات میں بلندی کے لیے بھی اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ جو ہے آپ کے درجات کو بلندی دے، بلندی عطا فرمائے، اور آپ کے جو لواحقین ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو جن جن کو اس واقعے کو سننے کے بعد اور اس واقعے کی خبر سننے کے بعد ان کو تکلیف ہوئی ہے، ان کو صدمہ پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کے اوپر ثواب عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے شفاعت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے وہ دنیا سے گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے گا۔ اور ہمارا یہ تصور اور خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً حضرت کو، کیونکہ حضرت شہادت کے مرتبے میں فائز ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو یقیناً انشاءاللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان گزارشات کو، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو حضرت کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام